الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صورت حال یہ ہے کہ فحاشی عریانی بہت زور پر ہے اور یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے گانا سننا، اور آدمی گانا سننے والا اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ جو گانا ہے یہ دل میں منافقت پیدا کرے، اور تشبیہاً فرمایا کہ یہ ایسی ہی اگاتا ہے گانا دل میں منافقت، جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا، پانی لگاؤ کھیتی اگتی ہے، بڑھتی ہے، اس کو ترقی ہوتی ہے۔ تو ایک گانا سنا، دو گانے سنے، ایمان کمزور ہو گیا۔ جیسے جیسے بندہ اس کا عادی ہوتا ہے تو پانی لگتا رہتا ہے اور اس کی منافقت بڑھتی رہتی ہے اور اگتی رہتی ہے، خصوصاً جوانی میں، جب کہ عنفوان شباب ہوتا ہے، نئی نئی جوانی ہوتی ہے، تو جوانی کے خوائل اور مضلات وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آدمی کی جوانی ایک آگ ہوتی ہے، تو ایک طاقت کا لاوا ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو گانا یہ اسباب میں سے ہے جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، انہی اسباب میں سے۔ اسی طرح بد نظری کی عادت ہونا، اسی طرح دل کا پاک نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور کرتی ہیں۔ دماغ اور دل کی طہارت یہ آج کل بہت مشکل ہے، اور اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا دل و دماغ پاک رہتا ہو تو کیا بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ جدھر جاؤ یا تو عورتیں بے پرد پھر رہی ہیں، یا یہ ہے کہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ چیزیں جس سے کہ دل مشوش ہوتا ہے اور ذہن منتشر ہوتا ہے۔ البتہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہ آدمی کی جوانی غلط استعمال نہ ہو، نگاہ کنٹرول میں ہو، دل و دماغ کی جو سوچ ہے انسان کی اچھی رہے اور بہتر رہے، تو اس کے لیے شریعت نے کیا پیارا کہ اعتدال پہ آ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو یہ چیزیں گانے، بد نظریاں، دماغ کا غلط ہونا، سوچ کا غلط ہونا، یہ شیطان، نفس، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ان سے آدمی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اثرات سے بچنے کے لیے یا کم از کم ان اثرات کو کم کرنے کے لیے جو شریعت نے بہترین طریقہ وضع کیا ہے
اور بہترین طریقہ مقرر کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ طریقہ کون سا ہے؟ نکاح کو عام کرو تاکہ برائی سے آدمی بچ سکے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، نکاح عام ہوگا تو انسان برائی سے بچ سکے گا۔ اگر اس کی فطرت ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے کوئی حجت باقی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مضلات جوانی سے اور جوانی کی گمراہیوں سے بچنے کا اس کے پاس سبب موجود ہے، اس لیے نکاح کے عام کرنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، نکاح کیا کرو، شادی کیا کرو ایسی عورتوں سے جو بہت محبت کرنے والی ہوں، بہت بچے جننے والے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ عورت تو نکاح میں جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ محبت، فرمایا اس کے خاندان کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ ان کے خاندان میں عورتوں کی جب شادی کر دی جاتی ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے، یہ لوگ نبھانے والے ہیں یا فساد پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ رشتوں کو قائم رکھنے والے ہیں یا رشتوں کو توڑنے والے ہیں، تو خاندان سے پتہ چل جائے گا، ان کے برتاؤ سے پتہ چل جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ بچے بھی کثرت سے جن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پتہ چل گیا، وہ بھی خاندان کو دیکھ کر کہ اس خاندان کی خواتین بچے جو ہے وہ زیادہ پیدا کرنے والی ہیں، وہ بھی خاندان کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ باقی اولاد تو یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جتنی اللہ چاہے گا، جب چاہے گا، جو چاہے گا، فیصلہ تو کس کا چلے گا؟ یہ اللہ کا چلے گا، انسان کا تو کوئی فیصلہ نہیں چلتا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن و حدیث سے تو ثابت کر دیتے ہیں اللہ موجود ہے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث پاک بھی کہتی ہے، کیا کوئی عقلی دلیل بھی موجود ہے، کوئی منطقی دلیل، کوئی عقلی دلیل وہ موجود ہے کہ اللہ پاک موجود ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں موجود ہے میرے پاس وہ دلیل۔ وہ کیا؟ مایا کہ شادی کرتے ہیں تو جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے وہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ شادی کے بعد لڑکا پیدا ہو، لیکن ان کی چاہت کے باوجود لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو اور ان کی چاہت کے خلاف لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں اسی سے سمجھ جاتا ہوں، میری عقل یہ گواہی دیتی ہے کیا کہ اس جوڑے کی تمنا اور چاہت کے خلاف جو اولاد پیدا کرنے والی ذات ہے اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو سمجھ آ گئی بات کہ خاوند بیوی نکاح ہو جانے کے بعد ان کے درمیان میں محبت ہوگی تو گھر چلے گا، پہلا جملہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچے بھی زیادہ پیدا کریں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے زیادہ پیدا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی ایسے خاندان میں شادی کرو جہاں ایسا ہو۔ فرمایا اس لیے میری تمنا ہے کہ زیادہ بچے پیدا ہوں میری امت کے۔ یہ وجہ کیا؟ فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر، امت کے زیادہ ہونے پر میں محمد فخر کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میری امت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے۔ حضور کی امت ہوگی بھی زیادہ، جنت میں بھی حضور کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کی صفیں ہوں گی 120، جتنے بھی انبیاء آئے ہوں گے ان کی امتوں کے جو لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، جنت کے اہل ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ارشاد فرمایا 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوں گی۔ اس لیے میدان حشر میں بھی آپ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی اور جنت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی۔ نکاح کرنے کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ نکاح عام کرو، اس سے برائی سے بچاؤ ہوگا اور عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی۔ لیکن نکاح عام بھی کرو، نکاح سادہ بھی کرو، اخراجات اس پر کم کرو۔ نکاح عام تب ہوگا جب نکاح کس سے ہوگا؟ سادگی سے ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ سب سے اعلیٰ میرج ہال بک کراؤں گا، اس لیے ابھی تو 7 سال میں شادی نہیں کر سکتا بیٹے کی، پھر کہاں تم عام کر رہے ہو؟ تو تکلفات میں پڑے ہوئے ہو تم، تو ابھی گنجائش نہیں ہے۔
شریعت کہتی ہے نکاح عام کرو، سادہ طریقے سے کرو، سادگی سے ہوگا تو عام ہوگا، اگر نکاح تکلفات سے ہوگا تو وہ عام کہاں ہوگا؟ چنانچہ آج میں جب حدیث پاک کی ایک کتاب کھول کے بیٹھا ہوا تھا تو اس میں عجیب و غریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا ذکر آیا، حدیث پاک آئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت انس کے والد کا نام تھا مالک، وہ فوت ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت انس کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ ہو گئی، بعد میں عدت گزر گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ایک صحابی جو ابھی تک صحابی نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، حضرت انس کی والدہ ام سلیم اسلام لا چکی تھی، اور جو آدمی پیغام نکاح بھیج رہا ہے وہ مدینے کا ماشاءاللہ باعزت معزز آدمی تھا، لیکن ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، دنیاوی اعتبار سے تو باعزت تھا، نام تھا ابو طلحہ، صحابی وہ بعد میں بنے۔ عرب کے اندر بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ بر صغیر کی بدقسمتی ہے، شرک بھی یہاں زیادہ ہے، قبروں کی پوجا بھی یہاں زیادہ ہے، رسمیں بھی یہاں زیادہ ہیں، سنت پر عمل یہاں نہیں ہے، اور یہاں کی ایک بیماری یہ ہے کہ بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کاہے بیوگان کو معیوب سمجھنا یہ اس بر صغیر کی عادت ہے۔ تو وہ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے پیغام نکاح سن کر کیا کہا کہ نکاح تو میں آپ سے کر لیتی، لیکن اسلم تو میں تو اب مسلمان ہو چکی ہوں، اور مسلمان عورت کا نکاح کافر سے نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور آپ ہلکا اسلام میں داخل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ اسلام قبول کر لیں تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گی، یہ پیغام بھیجا۔ قسمت ان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام لانے میں تو کوئی آر نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، سمجھدار تھے، عقل مند تھے، سمجھتے تھے کیا یہ بت پرستی کیا ہوتی ہے، پوجنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف یہ کیا ہے، یہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے، ہمارا خدا وہ ایسا طاقتور ہے وحدہ لا شریک، یہ تو شکر ادا کیا کرے۔ آپ کہتے ہیں آج کل ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اللہ نے یہ نعمت دی، وہ دی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ نے تمہارے مانگے بغیر تمہیں ایسا جوہر نایاب عطا فرمایا ہے، پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، وہ تمہارے دل میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وآلہ، اتنا بڑا انعام ہے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم گائے کے پجاری نہیں ہیں، ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں، کبھی اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان، جو ابو طلحہ تھے وہ جب اسلام لائے صحابی رسول بن گئے، اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، لوگ تو ہر مالدار کی تعریف کرتے ہیں لیکن قرآن ہر مالدار کی تعریف نہیں کرتا، لوگ تو مال کو دیکھتے ہیں نا، میاں جی آ رہے ہیں، یہ خان صاحب آ رہے ہیں، یہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، یہ وڈیرا آ رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ بڑا مالدار ہے۔ شریعت اس طریقے سے تعریف نہیں کرتی جب تک کہ دوسری صفت موجود نہ ہو، اللہ مال بھی دے اور ساتھ دل بھی بڑا دے تو قابل تعریف ہوتا ہے، وہ صرف مال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فرائض ادا کرے، زکوٰۃ پر وقت دے، صدقۃ الفطر ادا کرے، قربانی کرے، وہ فقراء پر مساکین پر خرچ کرے، پھر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ کتنے سخی تھے، اللہ نے بڑا مال، کئی باغات تھے مدینہ منورہ میں، کھجوروں کے ان کے کئی باغات حضرت ابو طلحہ کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز تم کامل نیکی کو اور اس کے ثواب کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم لوگ کیا نہ کرو، تم لوگ یہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے اور اللہ اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت جب یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رب سے سن رہا ہوں، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سن رہا ہوں، اللہ فرما رہے محبوب ترین مال وہ خرچ کرو، تب جا کر تم کامل نیکی کو پا سکو گے، اور میرے جتنے باغات ہیں ان میں سے بئر روحا
یہ جو باغ ہے بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا اور آپ علیہ السلام کبھی کبھار اس میں تشریف لے جاتے تھے. تو سب سے عمدہ باغ میرا یہ ہے جو مسجد نبی کے بالکل متصل سامنے تھا. میں یہ باغ وقف کرنا چاہتا ہوں, میں یہ باغ اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی بات ہے کہ تم اللہ کے لیے یہ باغ دے رہے ہو. تمہارے جو رشتہ دار ہیں, اگر تم رشتہ داروں کی اس باغ سے مدد کرو, یہ تمہارے لیے اور زیادہ ثواب کا اجر ہوگا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا اور ایک ہے صدقہ بھی غریب رشتہ داروں پہ کرنا, تو وہاں صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا. تو فرمایا مشورہ یہ ہے کہ اپنے غریب اعزہ و اقارب کی مدد کرو اس مال کے ذریعے. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ تھے حضرت ابو طلحہ. حضرت ابو طلحہ صحابی بن گئے, نکاح ہو گیا یہ, اور حضرت ام سلیم بابرکت عورت اور حضرت ابو طلحہ بھی بابرکت. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے ایک نتیجہ نکالا. میں نے کہا حضرت ام سلیم بھی ہاتھ کی بڑی سخی عورت تھی اور حضرت ابو طلحہ جو ان کے خامند بنے وہ بھی بڑی سخاوت کے مالک تھے. تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ رشتے جوڑتا ہے بناتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ کر بناتا ہے. یہ کہ سخی مرد کو سخی عورت اور سخی عورت کو سخی مرد اللہ نے عطا فرما دیا, اور وہ جو کنجوس ہوگا مرد کو عورت بھی اس کو کنجوس ملے گی. ویسے اس کا مزاج اس کے جوڑنے والے سارا کچھ وہ جوڑتے رہتے ہیں. اولاد پیچھے اتنا مزے کرتی ہے, شرابیں عیاشیاں اور اتنی فنائیاں پھیرتی ہے, باپ کی ساری محنت کو ضائع کر دیتی ہے. ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں اور ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے, لیکن کون سی اولاد عطا فرمائے؟ نیک اولاد. آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اے اللہ رب حب لی من الصالحین, اے اللہ اولاد بھی دے دے, میں بھی بوڑھا اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے, لیکن اولاد نیک دینا. تو اللہ نے فرمایا دعا تمہاری قبول ہے, آؤ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں. اولاد دی اور حضرت اسماعیل عطا فرما دی. اب دیکھو تو صحیح کتنی عظیم, خود بھی عظیم اور جو بیٹا تھا وہ بھی عظیم. آپ حضرات احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں. آپ علیہ السلام کبھی کبھی خامد بیوی کی نہیں بنتی تھی تو آپ کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے درمیان میں صلح کروا دیں. تو ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو کہ کہیں دیکھے خامد بیوی کی لڑائی ہے تو بھڑکانے کی بجائے, فساد پھیلانے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اس آگ کو بجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آگ لگانے کے لیے بڑے لوگ تیار ہوتے ہیں, جدائیاں کروانے کے لیے بڑے, لڑائیاں کروانے والے بڑے ہوتے ہیں, لیکن صلح کروانے والے بہت کم ہیں. مزاج جو ہے وہ فسادی زیادہ ہے اور اصلاح کا مزاج بہت کم ہے, شرارتی مزاج زیادہ بن گیا. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ صلح کروانے کی کوشش کرتے. شریعت کا ایک حکم ہے, پہلے وہ سن لیں. خیار عتق, خیار عتق یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہے جو مرد کسی کا غلام ہے, اس کا مولا, اس کا آقا, اس کا مالک جب اس کو آزاد کرتا تھا, عورت بھی کبھی کبھی کسی کی غلام ہوتی تھی. جو واقعہ میں یہ بیان کر رہا ہوں وہ بھی باندھی تھی. تو آپ دونوں سمجھے کہ ایک غلام تھا ایک آدمی کا اور ایک تھی لونڈی, وہ بھی کسی کی لونڈی تھی, اور دونوں نے مل کر اس نے اپنے غلام کا, اس نے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیا. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے. تو جو لونڈی کا مالک تھا اس نے آزاد کر دیا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آزاد کر دیا گیا. حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی تو ان کو خیار عتق ملا. ابھی خامد آزاد نہیں ہوا. خامد کا نام تھا حضرت مغیث, لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, حضرت مغیث غلام تھے ایک آدمی کے, لیکن تھے صحابی رسول صلی اللہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ باندھی تھی لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی. خیار عتق کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر خامد ابھی غلام ہو اور اس کی بیوی جو لونڈی ہے کسی کی وہ آزاد ہو گئی, اس کو اختیار ہے کہ خامد کے پاس رہنا چاہتی ہے تو رہنے کا فیصلہ کر لے, علیحدگی کرنا چاہتی ہے تو علیحدگی کر لے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو خامد تھے یہ رنگ کے سانولے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ خیال کر لیا اب میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی, کیونکہ آزاد ہو گئی تھی, کیونکہ
مجھے خیار عتق مل چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجہ سے انتہائی محبت تھی، ادھر شریعت کیا دے چکی تھی؟ خیار عتق دے چکی تھی۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جہاں جہاں بریرہ نظر آتی تو اس کی منتیں سماجتیں کرتے کہ تو فیصلہ یہ کر لے کہ تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، تاکہ گھر جیسے ہمارا پہلے چل رہا تھا ویسے گھر چلتا رہے۔ حضرت بریرہ کہتی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا، اور وہ اتنا اس معاملے کو سلجھانا چاہتے تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چلتے بھی رہتے، منتیں بھی کرتے رہتے، اور فرمایا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ، روتے بھی رہتے، اور اس بیوی کو منانے کے بارے میں وہ جو کیفیت تھی، آنسو نکل آتے اور داڑھی تر ہو جاتی۔ کس کی؟ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے اور بیوی جو ہے توجہ نہیں کر رہی۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بریرہ، خیار عتق تجھے مل چکا ہے، شریعت کہتی ہے تو اس کے ساتھ رہ تیری مرضی اور نہ رہ تیری مرضی، لیکن لو راجعتی ہے، کاش تو اس سے رجوع کر لے اور پہلے کی طرح رہنا تو شروع کر دے۔ اس کی حالت دیکھی ہے اپنے خاوند کی۔ تو حضرت بریرہ بھی صحابیہ تھی، اتنی سمجھ آج کی عورتوں میں دین کی نہیں ہے جتنی سمجھ کے اس وقت حضرت بریرہ کو تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیں ذرا، حضرت بریرہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تامرونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ رہوں؟ اگر حکم دے رہے ہیں، میری ساری چاہتیں، میری ساری تمنائیں آپ کی جوتی پہ قربان۔ اس عورت نے کہا ساری عمر میں نبھا دوں گی۔ یہ تھا ایمان۔ میں تو حیران، آپ حضرات کو اس جملے کی لذت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے محمد مصطفیٰ کی کامل اطاعت کا۔ جتنی اطاعت کامل ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا۔ اتامرونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما انا اشفع، سوائے اس کے نہیں کہ میں تو صرف اور صرف اس وقت سفارش کر رہا ہوں، میرا حکم نہیں ہے، حکمن میں نہیں کہہ رہا، سفارش ہے۔ اگر قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرو تو شریعت تمہیں حق دے چکی ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت علی فیہ، میں معذرت سے عرض کرتی ہوں میرا مزاج ان سے ملتا ہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ناراض نہ ہوں، ذرا بھی ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں ناراض ہوں گا جب شریعت تجھے کیا دے چکی ہے؟ حق دے چکی ہے۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ مغیث پر تھوڑا سا رحم آ جائے تو اچھی بات ہے، یعنی اس بیچارے کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، اس کو دیکھو تو صحیح۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گتھی کو سلجھانے میں آخری حد تک، جہاں تک جا سکتے تھے آپ گئے۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں صلح کروانے والا بنائے، لڑائی ڈالنے والا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔